کچھ عرصہ پہلے کی بات ہے۔ ایک چھوٹا سا اور خوبصورت گاؤں تھا۔ اس گاؤں میں ہری بھری کھیتیاں، بہتے چشمے اور خوش اخلاق لوگ رہتے تھے۔ اسی گاؤں میں ایک لڑکا بھی رہتا تھا جس کی عمر 15 سال تھی۔ اس کا نام سعید تھا۔ جب وہ 15 سال کا ہوا تو گاؤں کے لوگ اسے ایک سمجھدار اور نیک دل نوجوان کے طور پر جاننے لگے۔ سعید کا دل بہت نرم تھا۔ وہ جانوروں سے محبت کرتا اور ضرورت مندوں کی مدد کرنے میں خوشی محسوس کرتا۔ اکثر وہ بزرگوں کے پاس بیٹھ کر ان کی کہانیاں سنتا اور خواب دیکھتا کہ ایک دن وہ بھی کچھ ایسا کرے گا جس پر اس کا گاؤں فخر کرے گا۔ جب وہ 10 سال کا تھا تو اس کی ماں گردن توڑ بخار میں مبتلا ہو کر اس دنیا سے کوچ کر گئی تھی، اور اس واقعہ کے ٹھیک 1.5 سال کے بعد اس کا باپ بھی ایک کنویں میں گر کر اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھا تھا، اور اب سعید اتنی بڑی دنیا میں بالکل تنہا رہ گیا تھا۔ وزیر آباد سے 28 میل دور شہزاد نگر نامی ایک شہر تھا جس میں سعید کے رشتے کی ایک چچی رہتی تھی۔ اگر سعید چاہتا تو وہ اپنی چچی کے پاس بھی جا کر رہ سکتا تھا، مگر وہ ایک خوددار لڑکا تھا۔ اس کو یہ بات گوارا نہیں تھی کہ وہ کسی پر بوجھ بنے، اس لیے باپ کا سایہ سر سے اڑ جانے کے بعد اس نے گزر اوقات کے لیے ہاتھ پاؤں مارنا شروع کر دیے۔ وہ گاؤں میں ایک شخص کے پاس ملازم ہو گیا۔ اس شخص نے سینکڑوں کی تعداد میں مرغیاں پال رکھی تھی اور اس کا نام رحیم تھا۔ رحیم مرغیوں کے انڈوں کا بیوپاری تھا اور گاؤں والوں کے ہاتھوں مرغیوں کے انڈے فروخت کرتا تھا۔ اس نے گنوں کے کھیتوں کے دوسری طرف ایک بڑے سے میدان میں کافی ساری جگہ پر قبضہ کر رکھا تھا، جہاں پر جالی دار ڈبوں میں مرغیاں بند ہوتی تھی۔ ان ڈبوں کے اطراف میں گھاس پھوس اور بانسوں کی مدد سے ایک 4 دیواری قائم کر دی گئی تھی۔ رحیم دن بھر اپنا ڈیرا وہیں جمائے رکھتا تھا۔ وہ چارپائی پر لیٹے لیٹے حقہ پیتا رہتا، اور جب چلم کی آگ سرد ہو جاتی تو وہ بڑی کاہلی سے اٹھ کر مرغیوں کے انڈوں کا جائزہ لینے لگتا اور وہاں سے انڈے اٹھا کر ایک ٹوکری میں جمع کر لیتا۔ شام ہوتے ہی وہ انڈوں کی ٹوکری اٹھاتا۔ گھاس پھوس کی بنائی ہوئی 4 دیواری میں کوئی دروازہ موجود نہیں تھا، اس لیے وہ اس میں چارپائی کھڑی کر لگا دیتا اور گاؤں میں پہنچ کر وہاں کی گلیوں میں بلند آواز سے انڈے بیچتا پھرتا۔ اس کاروبار میں اسے کافی فائدہ ہوا تھا۔ جب اس کے پاس 4 پیسے جمع ہو گئے تو اسے مرغیوں کو دانہ پانی دینا، ان کے انڈے جمع کرنا اور انڈوں کو گلیوں بیچنا برا سا محسوس ہونے لگا۔ وہ سنجیدگی سے سوچنے لگا کہ ان تمام کاموں کو انجام دینے کے لیے اسے کوئی ملازم رکھ لینا چاہیے۔ انہی دنوں سعید کے باپ کی موت بھی واقع ہو گئی تو رحیم نے سعید سے اس بارے میں بات کی۔ اس نے سعید سے کہا، دیکھو سعید، تمہارے باپ کا سایہ سر سے اڑ چکا ہے، اب تمہیں خود ہی یہ زندگی گزارنا ہے، اس لیے تمہیں محنت کرنا ہوگی۔ اس محنت کا معاوضہ حاصل کر کے ہی تم اپنا پیٹ پال سکتے ہو۔ اگر تم چاہو تو میں تمہیں اپنے مرغی خانے میں نوکری دے سکتا ہوں۔ اندھے کو کیا چاہیے، 2 آنکھیں۔ سعید نے فوراً حامی بھر لی اور یوں وہ رحیم کے مرغی خانے میں ملازم ہو گیا اور وہاں بڑی محنت سے کام کرنے لگا۔ رحیم نے مرغی خانے میں ہی ایک سائبان بنوا لیا تھا اور وہ سارا دن چارپائی پر لیٹا سعید کو مرغی خانے میں کام کرتا دیکھتا رہتا تھا۔ دن یوں ہی گزرتے رہے۔ سعید اس نئی مصروفیات سے بے حد خوش تھا۔ جب شام کو وہ انڈوں کی ٹوکری اٹھائے گاؤں کی گلیوں میں انڈے فروخت کرنے کے لیے صدائیں لگاتا تو گاؤں والے اس کی بے حد تعریف کرتے کہ ماں باپ کے مرنے کے بعد وہ محنت مزدوری کر کے اپنا پیٹ پال رہا ہے۔ رحیم اپنی جگہ خوش تھا کہ سعید نے آ کر اس کے کاروبار کو مزید چمکا دیا ہے۔ اس کی بہتر دیکھ بھال نے مرغیوں کو بھی بے حد مسرور کر دیا ہے۔ وہ پہلے سے زیادہ بڑے انڈے دیتی اور وہ اور بھی زیادہ خوبصورت ہونے لگی تھی، جنہیں گاؤں والے بڑی خوشی سے خریدتے تھے۔ مگر یہ نہ جانے کس کی بدقسمتی تھی کہ گاؤں میں ایک رات بڑے زور کی بارش ہوئی۔ کسان تو بے حد خوش تھے کہ بارش ان کی فصلوں کے لیے بے حد مفید ہوتی ہے، مگر رحیم اس بارش سے بے حد خوف زدہ اور فکر مند ہو گیا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اکثر بارشوں کے بعد مرغیوں کی ایک وبائی بیماری پھوٹ پڑتی ہے، جس کی لپٹ میں آ کر مرغیاں چوں بھی نہیں کرتی اور مر جاتی ہیں۔ بوندا باندی شام سے شروع ہوئی تھی۔
رحیم نے جھٹپٹ اپنا ایک پرانا سا سیاہ رنگ کا صندوق نکالا اور اس میں سے ایک بوسیدہ سی کتاب نکال کر جلدی جلدی اس کے ورق الٹ پلٹ کرنے لگا۔ پھر اس نے اپنے کان میں اٹکی ہوئی پینسل، جس سے وہ انڈوں کا حساب کتاب لکھا کرتا تھا، نکال کر ایک کاغذ کے پرزے پر اس کتاب سے کچھ دوائیوں کے نام لکھ کر سعید کو پنساری کی دکان پر بھیج دیا۔ اس نے سوچا تھا کہ رات بھر ان دوائیوں کو بنائے گا اور صبح ہوتے ہی مرغیوں کو ایک ایک خوراک کھلا دے گا، تاکہ یہ اندیشہ ہی ختم ہو جائے کہ وبائی بیماری پھوٹ پڑنے کی وجہ سے مرغیوں کا خاتمہ ہو جائے گا۔ وہ تمام رات مختلف جڑی بوٹیوں کی چھان پٹک میں گزر گئی۔ سعید اپنے گھر بھی نہ جا سکا۔ رات بھر موسلا دھار بارش ہوتی رہی۔ رات کے پچھلے پہر تھوڑی دیر کے لیے بارش رکی بھی تو طوفان شروع ہو گیا۔ باہر سے عجیب طرح کا شور بلند ہوتا رہا۔ رحیم کا مکان تھا تو پکی اینٹوں کا، مگر باورچی خانے کی دیوار چکنی مٹی کی بنائی گئی تھی، جو رات کو ہی گر گئی تھی۔ خدا خدا کر کے صبح ہوئی۔ رحیم نے سیاہ رنگ کی گول مرچوں کے برابر گولیوں کے برتن کو اپنے ہاتھ میں پکڑا اور سعید کو لے کر اپنے مرغی خانے کی طرف چل دیا۔ بارش تھم چکی تھی، مگر باہر جگہ جگہ پانی کے تالاب بنے ہوئے تھے۔ انہیں کئی ٹوٹے ہوئے مکانات کی دیواریں بھی نظر آئی۔ وہ کیچڑ سے بچتے بچاتے تیز تیز قدموں سے مرغی خانے کی طرف جا رہے تھے۔ گنے کا کھیت پار کر کے جب وہ مرغی خانے کے قریب پہنچے تو مرغی خانے میں مکمل خاموشی تھی۔ رحیم کا جی دکسا رہ گیا۔ وہ جھٹپٹ اندر داخل ہوا۔ یہ دیکھ کر اس کے ہاتھوں کے طوطے اڑ گئے کہ تمام مرغیاں اپنے اپنے ڈبوں میں مردہ پڑی تھی۔ بارش کا پانی ڈبوں میں داخل ہو گیا تھا اور مرغیاں سردی سے اکڑ کر مر گئی تھی۔ رحیم سر پکڑ کر بیٹھ گیا۔ اس واقعے کے بعد ظاہر ہے سعید کو بھی اس ملازمت سے ہاتھ دھونے پڑ گئے، اس لیے وہ کوئی دوسرا کام ڈھونڈنے میں مصروف ہو گیا، مگر اسے کوئی کامیابی نہ ہوئی۔ آخر بہت سوچ وچار کے بعد اس نے ایک فیصلہ کر لیا کہ وہ گاؤں کے ان لوگوں سے ملا جن کے پاس بھیڑ بکریاں اور دوسرے جانور تھے۔ اس سے ان سے کہا کہ وہ ان کی بھیڑ بکریوں کو چرانے کے لیے جنگل لے جایا کرے گا۔ گاؤں والے اس کی بات پر بڑی خوشی سے مان گئے۔ انہوں نے اس کام کے لیے پہلے بھی ایک چرواہا رکھا ہوا تھا، مگر وہ چرواہا پکا بے ایمان ثابت ہوا۔ وہ بھیڑ بکریوں کا دودھ نکال کر دوسرے گاؤں میں فروخت کرنے لگا تھا۔ گاؤں والوں کو اس کی اس حرکت کا پتہ چل گیا تو انہوں نے اس چرواہے کو رنگے ہاتھوں پکڑ لیا۔ پھر پہلے تو اس کی خاصی مرمت کی اور اس کے بعد گاؤں والوں کے حجام کو بلا کر اس کو گنجا کروایا۔ پھر اس کا منہ کالا کر کے گدھے پر بٹھا کر اسے گاؤں سے رخصت کر دیا گیا۔ اس لیے جب انہوں نے یہ دیکھا کہ سعید اس کام کے لیے آمادہ ہے تو وہ جھٹپٹ راضی ہو گئے، کیونکہ انہیں سعید کی ایمانداری پر پورا بھروسہ تھا۔ سعید بہت محنتی لڑکا تھا۔ وہ صبح سویرے اٹھ کر نماز سے فارغ ہو کر اپنے کھانے پینے کے لیے کچھ پکاتا، پھر سورج کے نکلتے ہی وہ تمام گھروں سے جانوروں کو اکٹھا کرتا اور انہیں ایک لمبی سی چھڑی سے ہانکتا ہوا جنگل کی سمت روانہ ہو جاتا۔ وہ فی جانور ہر گھر سے 2 روپیہ ماہانہ وصول کرتا تھا۔ اس کا ارادہ تھا کہ جب کچھ پیسے جمع ہو جائیں گے تو وہ بھی گاؤں میں کچھ زمین خرید کر سبزیوں کی کاشت شروع کر دے گا۔ تمام بھیڑ بکریاں گھاس سے بھرے ہوئے میدان میں بیٹھی آنکھیں بند کیے جگالی میں مصروف تھی۔ ان سے ذرا فاصلے پر ایک بڑے سے پتھر پر سعید بیٹھا ہوا ان بکریوں کی طرف دیکھ رہا تھا۔ اچانک ان میں سے 2 بکرے کسی بات پر ناراض ہو کر اچھل کر کھڑے ہو گئے اور ایک دوسرے کو ٹکرے مارنے لگے۔ سعید نے انہیں جا کر ایک دوسرے سے الگ کیا۔ ایک بکرا کچھ شریف سا معلوم دیتا تھا۔ وہ سعید کی مداخلت پر چپ چاپ ایک طرف کو جا کر بیٹھ گیا، مگر دوسرے بکرے نے ذرا پیچھے ہٹ کر ایک بھرپور ٹکر سعید کے جڑ دی۔ سعید پیچھے کی جانب گرتے گرتے بچا۔ اس سے بڑے زور کا غصہ آ گیا تھا۔ اچانک وہ چونک پڑا۔ اس کے کانوں میں ایک ہلکے سے دھماکے کی آواز آئی اور پھر کسی جانور کے زور زور سے چیخنے کی آوازیں بھی آنے لگی۔ سعید یہ آوازیں سن کر بے حد حیرت زدہ ہو گیا تھا۔ اس کی نظر جنگل کی سمت لگی ہوئی تھی جو اس سے تھوڑے ہی فاصلے پر تھا۔ اس نے ایک لمحہ کے لیے کچھ سوچا، پھر وہ جنگل کی طرف بھاگنے لگا، کیونکہ چیخنے اور چلانے کی آوازیں جنگل میں سے ہی آ رہی تھی۔ جنگل میں داخل ہوتے ہی اس کے حرکت کرتے ہوئے قدم ایک دم ساکت ہو گئے۔ وہ حیرت اور خوف بھری نظروں سے اس بن مانس کو دیکھ رہا تھا جو ایک زمین سے اکھڑے ہوئے درخت کے نیچے دب کر درد کے مارے چلا رہا تھا۔ درخت کا تنا اس کے سینے پر تھا اور اس طرح اس کے دونوں ہاتھ بھی دبے ہوئے تھے۔ جب وہ بن مانس چلاتا تھا تو اس کے لمبے لمبے سفید دانت چمکنے لگتے تھے۔
سعید اس کے کچھ اور قریب ہو گیا۔ اچانک ہی بن مانس کی نظر سعید پر پڑ گئی۔ اس نے چیخنا بند کر دیا اور سعید کی طرف التجا بھری نظروں سے دیکھنے لگا۔ اس کے منہ سے کراہنے کی آوازیں لگاتار آ رہی تھی۔ سعید کو بن مانس پر بہت زیادہ ترس آ رہا تھا۔ اگر بن مانس کے دونوں ہاتھ آزاد ہوتے تو وہ درخت کو بڑی آسانی سے ایک طرف ہٹا دیتا، کیونکہ وہ بہت بڑا اور طاقتور تھا، لیکن ہاتھ آزاد نہ ہونے کی بنا پر وہ بہت مجبور ہو گیا تھا۔ سعید نے سوچا کہ اگر وہ کوشش کرے تو اس درخت کو بن مانس کے اوپر سے دھکیل کر دوسری طرف گرا سکتا ہے، مگر اس بات کی کوئی ضمانت نہیں تھی کہ آزاد ہو کر بن مانس اسے کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا۔ وہ بہت پریشانی میں مبتلا تھا۔ وہ اس بات سے بے خبر تھا کہ وہی بکرا جس کے کان پکڑ کر اس نے اسے تھپڑ مارا تھا، سر جھکائے دوڑتا ہوا اس کے پیچھے آ رہا تھا۔ سعید ابھی یہی سوچ رہا تھا کہ بن مانس کی مدد کرے یا نہ کرے کہ بکرے کی طاقتور ٹکر اس کی کمر پر لگی۔ سعید کے پاؤں زمین سے اکھڑ گئے۔ وہ ہلکی پھلکی گیند کی طرح اچھل کر سیدھا بن مانس کے اوپر جا کر پڑ گیا۔ اس کا منہ بن مانس کے بالوں بھرے سینے میں دس گیا اور الٹے ہاتھ کی کونی بن مانس کے کھلے ہوئے منہ میں جا گھسی۔ بکرے کی فقریہ انداز میں گردن اکڑائی، 2-4 دفعہ زمین پر اگلے پاؤں مارے، پھر ایک الٹی کلا بازی کھا کر اپنے ریوڑ کی طرف بھاگ گیا۔ سعید کے پورے جسم میں خوف و وحشت کی ایک لہر دوڑ گئی تھی۔ اس نے بجلی سی تیزی سے بن مانس کے منہ سے کونی نکالی اور زمین پر دوسرے ہاتھ کی ہتھیلی ٹکا کر دوسری طرف نکل گیا اور زمین پر بیٹھ کر بن مانس کی طرف دیکھنے لگا۔ بن مانس اس کی طرف رحم طلب نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد اس نے پھر تکلیف سے چیخنا چلانا شروع کر دیا۔ سعید نے سوچا کہ اگر بن مانس اسے نقصان پہنچانا چاہتا تو اس کی کونی اس وقت اپنے تیز دانتوں سے چبا ڈالتا جب وہ بکرے کی زبردست ٹکر کی وجہ سے اس کے اوپر جا گرا تھا اور اس کی کونی بن مانس کے منہ میں چلی گئی تھی۔ یہ سوچ کر اس نے فیصلہ کر لیا کہ وہ بن مانس کی مدد ضرور کرے گا۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھا، اس نے درخت کی طرف دیکھا۔ وہ ایک گھنا درخت تھا اور کی وجہ سے اس کے جڑ کے قریب سے مٹی ہٹ گئی تھی، جس کی بنا پر وہ جڑ سے اکھڑ کر بن مانس پر گر پڑا تھا۔ سعید نے درخت کی جڑ کے نیچے اپنے دونوں ہاتھ پھنسائے اور سانس روک کر اسے اٹھانے کے لیے زور لگانے لگا۔ تھوڑی سی کوشش کے بعد اس نے درخت کو تھوڑا سا بلند کر کے بن مانس کے سر پر سے گزار کر اسے دوسری طرف زمین پر گرا دیا۔ درخت کے ہٹتے ہی بن مانس نے اٹھ کر بیٹھنے کی کوشش کی، مگر وہ تھوڑا ہی سا اٹھا تھا کہ پھر جھٹکا کھا کر زمین پر گر پڑا۔ شاید اس کے سینے میں چوٹ لگی تھی۔ سعید کا ڈر اب بالکل دور ہو گیا تھا۔ وہ بن مانس کے قریب بیٹھ گیا اور دھیرے دھیرے اس کے سینے کو سہلانے لگا۔ بن مانس کے جسم پر بڑے بڑے کھردرے بال تھے۔ تھوڑی دیر بعد بن مانس کی حالت کچھ درست ہو گئی تھی۔ وہ اٹھ کر بیٹھ گیا اور شکر بھری نظروں سے سعید کو دیکھنے لگا۔ پھر اس نے اپنے بالوں بھرا ہاتھ سعید کے شانے پر رکھ دیا، جیسے وہ سعید کی اس مدد اور مہربانی کا شکریہ ادا کر رہا ہو۔ سعید نے بولنے سے اس کا ہاتھ تھپ تھپایا اور بولا، اچھا میرے دوست، اب مجھے اجازت دو۔ پھر وہ اٹھ کر چلا گیا۔ بن مانس کی نظریں اس کا تعاقب کر رہی تھی۔ شام ہونے والی تھی اور سعید اس فکر میں تھا کہ سورج ڈوبنے سے پہلے تمام جانوروں کو لے کر گاؤں پہنچ جائے۔ بھیڑ بکریوں کے قریب پہنچ کر اس نے ایک جگہ کھڑے ہو کر ہوا میں اپنی چھڑی گھما کر منہ سے ایک زوردار سیٹی بجائی۔ سیٹی کی آواز سنتے ہی اپنے دوسرے ساتھیوں سے آ کر مل گئے اور پھر سعید انہیں ہانکتے ہوئے گاؤں کی طرف چل دیا۔ دوسرے دن جب وہ ان جانوروں کو دوبارہ لے کر اس میدان میں آیا تو یہ دیکھ کر اس کی حیرت کی کوئی انتہا نہ رہی کہ وہی کل والا بن مانس ایک پتھر پر بیٹھا ہوا ہے۔ سعید اپنی جگہ رک گیا۔ اب اسے بن مانس سے خوف محسوس ہونے لگا تھا۔ وہ بن مانس اس پتھر پر بیٹھا ہوا کسی دیو کی مانند نظر آ رہا تھا۔ سعید نے سوچا کہ یہ جانور کتنا خوفناک ہے، نہ جانے یہ کیوں یہاں پر بیٹھا ہوا ہے۔ سعید کو رکتا دیکھ کر وہ بن مانس آہستگی سے اپنی جگہ سے اٹھا اور اپنے دونوں لمبے لمبے بازو بڑے خوفناک انداز میں جھلاتے ہوئے سعید کی طرف بڑھا۔ سعید کو مارے خوف کے پسینہ آ گیا۔ اس نے سوچا کہ وہ وہاں سے بھاگ جائے، مگر باوجود کوشش کے اپنے قدموں کو حرکت نہ دے سکا۔ بس ایسا ہی معلوم دیا تھا جیسے اس کے پاؤں من کے ہو گئے ہوں۔ کل جب وہ بن مانس کے اوپر سے درخت ہٹا رہا تھا تو نہ جانے وہ کون سا جذبہ تھا جس نے اس کا خوف دور کر دیا تھا، مگر اب وہ بے حد خوف زدہ نظر آنے لگا تھا۔